کہ ہمارے یہاں بچے بھی بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں کہ دشمن کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، دشمن کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے۔ دیکھیے حوصلہ افزائی کیجئے گا آپ عباس علی صاحب کی، دشمن کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے۔ دشمن کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے۔ دیکھ لے میثم کی زباں کاٹنے والے، بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے۔ دیکھ لے میثم کی زباں کاٹنے والے، بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے۔ خطیب اول میں آواز دے رہا ہوں مولوی عباس علی سلام سے کہ رونق افروز منبر اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آواز بلند آ رہے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، آزاداران شہید الشہداء، میں جوادیہ عربی کالج کا ادنیٰ سا طالب علم ہوں اور ہمارے سینئر طلبہ تشریف فرما ہے۔ عزیزان محترم، اس میں تو شک ہی نہیں کہ علم اعلیٰ درجے کی سعادت اور سب سے بہتر کمال ہے۔ علم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں اور بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ رسول فرما رہا ہے جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو نبی اللہ مانا، جس کے کہنے سے عیسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو کتاب اللہ مانا، جس کے کہنے سے علی کو ولی اللہ مانا۔ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ علم سے ہی ہم حلال و حرام پہچانتے ہیں، علم سے ہی ہم دین قرآن سمجھتے ہیں، علم سے ہی ہم دین اسلام سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کمال دین طلب علم اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ یعنی دین کا کمال یہ ہے
کہ ہم علم طلب کریں اور اس پہ عمل کریں، یعنی جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ علماء سے طلب کریں اور اس پہ عمل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا تم پر مال سے زیادہ ضروری ہے، تم پر مال سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزی تمہاری مقرر ہو چکی ہے اور خدا رزق کا ضامن ہے، وہ ضرور پورا کرے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ پریشانی جو واقعی پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ پریشانی جو ہم خود پیدا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں سفر کرنا ہے، تو جس ٹرین سے سفر کرنا ہے تو اس کے وقت کو ہم سامنے رکھیں گے اور اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے جتنا وقت لگے گا اس کو سامنے رکھیں گے۔ پھر ہم سفر کے لیے نکلیں گے تو ہماری بے چینی، ہماری پریشانی یہ ہوگی کہ کسی طرح ہم اسٹیشن تک پہنچ جائیں اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں، تو یہ واقعی پریشانی ہے۔ لیکن ہمیں چلنا ہے 10 بجے اور ہم صبح ہی سے پریشان ہیں کہ راستے میں کار فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، راستے میں پانی برس گیا تو کیا ہوگا، تو سامان چھوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ پریشانی نہیں ہے بلکہ ہم نے خود پیدا کر لی ہے۔ عزیزان محترم، مال کمانے اور دنیا کی زندگی کو فراہم کرنے کے لیے جو مشکلیں، جو بے چینی ہم پیدا کیے ہیں، جو پریشانی ہم نے مول لی ہے وہ واقعی صحیح ہے، لیکن ہمیں رزق کے لیے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ جتنی فکر مندی ہمیں دنیا کے لیے ہونی چاہیے اتنی ہی فکر مندی ہمیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ دنیا کا کوئی مسلمان ضعیف سے ضعیف عقل والا، کمزور سے کمزور عمل کرنے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ موت آنے والی ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ موت آنے والی ہے، اور موت اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ نے 2 چیزوں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت بھی ہم ہی بھیجنے والے ہیں اور روزی بھی ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ موت کا یقین تو رکھتے ہیں لیکن روزی کا یقین نہیں رکھتے۔ یقین ہونا چاہیے تو دونوں کا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح موت تمہارا پیچھا کرتی ہے اسی طرح روزی بھی تمہارا پیچھا کرتی ہے، یعنی جس طرح موت تم تک پہنچ کر رہے گی، دنیا کا کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اسی طرح روزی بھی تم تک پہنچ کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے اور رسول کی حدیث بیان کی کہ جس طرح موت تم تک پہنچ کے رہے گی اسی طرح روزی بھی تم تک پہنچ کے رہے گی۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں یا علی، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ تو مولا نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے اور اس نے بڑے بڑے پتھروں سے ایک کمرہ تیار کیا ہے، اور ایسے پتھر جو ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتے، اور ایسا کمرہ تیار کیا جس میں سوئی کی نوک برابر بھی سوراخ نہیں ہے۔ تو اور وہ آدمی کمرہ تیار کرنے کے بعد اسی میں بیٹھ گیا،
تو مولا نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب سوئی کی نوک برابر بھی سوراخ نہیں ہے تو روزی پہنچانے والا فرشتہ اس تک کیسے پہنچے گا؟ روزی پہنچانے والا فرشتہ اس تک کیسے پہنچے گا؟ تو وہ اپنے خیال میں حضور سرور کائنات کی حدیث کو جھٹلا رہا تھا۔ مولا نے کہا میں تیرے سوال کا جواب تو دوں گا، لیکن میری ایک بات سن لے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا کہ وہ شخص اس کو روزی پہنچے نہ پہنچے لیکن وہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن اس نے کہا یا مولا موت تو یقینی ہے، وہ تو آ کر رہے گی، وہ ہمیشہ کیسے زندہ رہے گا؟ تو مولا نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب اسے کھانا نہیں ملے گا، جب اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ شخص زندہ رہے گا۔ تو مولا نے کہا جب ملک الموت موت والا فرشتہ اس تک پہنچ سکتا ہے تو روزی والا فرشتہ بھی اس تک پہنچ جائے گا۔ جب روزی والا فرشتہ موت والا فرشتہ اس تک پہنچ سکتا ہے تو روزی والا بھی فرشتہ اس تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے قمبری، نعرے خدا نے بھی یہی کہا کہ رزق ہمارے ذمے ہے، رسول نے بھی یہی کہا کہ روزی ملنے والی ہے، روزی پہنچ کر رہے گی۔ علی نے بھی کہا کہ روزی پہنچنے والی ہے، روزی ملنے والی ہے۔ تو اگر ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، علی والے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح موت ہم تک پہنچ کر رہے گی اسی طرح روزی بھی ہم تک پہنچ کر رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ اسی کے ذیل میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک چیٹی وہاں سے آتی ہے اور ایک چیٹی آتی ہے اس سمندر کنارے آتی ہے اور اس کے منہ میں ایک دانہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ خدا رزق کس کے ذریعے دیتا ہے؟ ہر شخص کو اللہ روزی دیتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے دیتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ چیٹی کے منہ میں دانہ ہوتا ہے، سمندر سے ایک مچھلی نکلتی ہے اور اس نے منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مچھلی بھی پانی میں چلی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد وہی مچھلی پھر اسی جگہ آئی اور منہ کھولا اور چیٹی باہر نکل آئی۔ تو فرق صرف اتنا تھا کہ جب چیٹی اس کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، لیکن جب باہر آئی تو اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ تو انبیاء علم غیب کا مالک ہوتا ہے اور سوالات کر لیا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چیٹی سے سوال کیا، اے مخلوق خدا بتا دی جا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو ماجرا کیا ہے؟ اس چیٹی نے جواب دیا، یا نبی اللہ آپ تو جانتے ہیں لیکن میں آپ سوال کیے تو میں عرض کر دیتی ہوں۔ چیٹی نے کہا کہ سمندروں کی تہوں میں پتھریلے غار ہیں اور ان غاروں میں پتھر کے ٹکڑے ہیں اور ان ٹکڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس میں اللہ نے ایک کیڑے کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایسا کیڑا ہے جس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک نہیں ہے اور اس کیڑے کی خوراک، اس کیڑے کی غذا 24 گھنٹوں میں ایک دانہ ہے۔ چونکہ اللہ نے رزق کو اپنے ذمہ رکھا ہے تو میں اس ایک دانہ لے کر آتی ہوں اور مچھلی ہم کو اس تک پہنچاتی ہے۔ عزیزان محترم،
رزق ہر انسان کو دیتا ہے، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے دیتا ہے، وہ ذریعہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ بات پڑھے محمد وآل مولانا نے فرمایا علم کا طلب کرنا مال سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم اہل علم کو سپرد کیا گیا ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے حاصل کریں۔ وہ اہل علم کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اہل بیت پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ یہ عشرہ بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ہے۔ مجھے اس بی بی کا ذکر کرنا ہے، اس بی بی کے مصائب پڑھنا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، جن کا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کو امام حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں جب امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، سب بیویوں سے رخصت کی، ایک مرتبہ سکینہ گھوڑے سے لپٹ کر کہتی ہے، اے بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جا، کیونکہ جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین رخصت ہو کے میدان کربلا میں آئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جنگ کرتے جاتے ہیں آواز غیبی آئی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ جیسے ہی یہ آواز کا آنا تھا، امام حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھی، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ ہائے کربلا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو کربلا کی ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو ایذا پہنچاتا تھا۔ عزادارو، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو لوگ دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں، لوگ دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، اور سر پہ دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا، ہائے سکینہ، اس کو دلاسا نہیں دیا گیا بلکہ تماچے مارے گئے، کانوں سے بندے نوچ لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ عزادارو، یہ وہی بی بی جب زندان شام میں گئی، جب بھی زندان شام کے دروازے پر آتی تو پرندوں کو دیکھتی،